اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائی ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ، جن کے لقب طیب اور طاہر تھے۔ دونوں بیٹوں کا ایک کے بعد ایک مکہ میں انتقال ہو گیا، تو مشرکین مکہ میں سے عاص بن وائل سہمی اور اس کے ساتھ دوسرے مشرکین نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل تو ختم ہو گئی ہے، محمد تو نعوذ باللہ ابتر ہو گئے ہیں۔ ابتر کے معنی ہے بے نام و نشان، کٹا ہوا۔ عرب میں ابتر اس شخص کو کہتے تھے جس کے بعد اس کی نسل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو اور وہ بے اولاد ہو۔ مطلب مشرکین کا یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کا دین بھی جاتا رہے گا، اس کو قائم اور برقرار رکھنے والا کوئی نہ ہوگا، یہ دین کا جو چرچا چند روزہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، جس میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اس لفظ کوثر میں دین اور دنیا کی خیر کثیر اور آخرت کا حوض کوثر سب داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر کر پلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کی خوشخبری کے بعد حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ اپنے پروردگار کے شکریہ میں اس کی عبادت کریں، یعنی کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یعنی اتنے بڑے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تو اس احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی روح، جسم اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی اور روحی عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے اور مالی عبادت میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک طرح سے تسلی ہے، اور یہ پیشن گوئی اس وقت کی گئی تھی جس کا مخالفین تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حرف بہ حرف پوری ہو کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اور آپ کی توہین کرنے والے کفار و مشرکین حرف حرف غلط کی طرح دنیا سے مٹ گئے، اور کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، اور نہ آج بھلائی کے ساتھ انہیں کوئی یاد کرنے والا ہے۔ تو مشرکین مکہ میں سے عاص بن وائل سہمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے انتقال پر کہا تھا کہ آپ کی نسل تو ختم ہو گئی ہے اور آپ معاذ اللہ ابتر یعنی بے نام و نشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا کہ دراصل کفار و مشرکین ہی بے نام و نشان رہیں گے اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ قرآن پاک کی یہ پیشن گوئی مشرکین مکہ کے حق میں کس طرح ثابت ہوئی۔